السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلیو تھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب باخیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے ایک نیا ناول جس کا نام ہے عشق کی انتہا، از قلم عائشہ شبیر۔ خلاصہ، یہ کہانی ہے ایک طرفہ عشق کی، ایک طرفہ محبت کی، دیوانگی کی۔ وہ جو اس کے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوبی ہوئی تھی، اس کی ایک نگاہ کی بھوکی ایمن رحمان، اپنے حارث سائن سے عشق کی انتہا کرنے والی، اس کے ہجر میں خود کو موت کے ہجر تک لے جانے والی۔ یہ کہانی ہے حارث جمال کی، جس نے ایمن رحمان سے عشق کیا، ایسا عشق جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ یہ کہانی ہے جہاں دو دل ملتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے عشق میں مشکلات بہت آئیں، مگر عشق اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ مکمل افسانہ جانے وقوع۔ ایمن بیٹا، بھاگو نہیں، چوٹ لگ جائے گی۔ ہمنہ بیگم، جو کب سے ایمن کے بال بنانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایمن ہی کیا جو آسانی سے ان کے ہاتھ لگ جائے۔ نہیں مما جان، میں اپنے حارث سائی سے بنواؤں گی، وہ آپ سے زیادہ اچھے بناتے ہیں میرے بال۔ ایمن منہ بناتے ہوئے بولی۔ ایمن، حارث کو بھائی بولا کرو، وہ آپ سے کتنے سال بڑے ہیں؟ ہمنہ بیگم ایمن کو ڈپٹتے ہوئے بولی۔ ایمن منہ بنا کر وہی مرر کے سامنے سٹول پر بیٹھ گئی۔ میری پیاری سی گڑیا، یہ دیکھو، آپ کے بابا آپ کے لیے سنڈریلا فراک لے کر آئے ہیں۔ وہ بھی ایک نہیں بلکہ بہت ساری، میری بیٹی پہنے گی نا؟ ہمنہ بیگم اب آہستہ آہستہ ایمن کے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ ایمن کے بال لمبے ہونے کی وجہ سے وہ اپنی مما یا پھر حارث کے علاوہ کسی سے بھی اپنے بال نہ سلجھایا کرتی تھی۔ ایمن رحمان شاہ، سیاہ لمبے کالے بالوں والی لڑکی، سنہری آنکھیں، گورا رنگ، گھنی پلکیں جو اس کی آنکھوں کو مزید پرکشش بناتی تھی، لمبا قد، ایک نازک جان لڑکی، اپنے شوہر کو پیار سے سائی بولنے والی، اس کی ہجر میں خود کو موت کے منہ تک پہنچانے والی۔ ایمن رحمان اپنے سائی کی جان تحیات کے لیے مقصود کر دی گئی۔ ایمن، میری بات بہت اچھے سے سن لیں، آپ نے اپنی ڈریس خراب نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور وہاں جا کر بالکل اچھے بچوں کی طرح رہنا ہے، سارا کے ساتھ کھیلنا ہے اور کہیں ادھر ادھر بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے مما۔ ایمن اچھے بچوں کی طرح اسبات میں سر ہلاتی واپس اپنے کھیل میں مگن ہو گئی۔ وہ اس وقت اپنے گڈے اور گڑیا کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ مما، ایک بات پوچھوں؟ ایمن ہنوز اپنے کام میں مگن سی بولی۔ جی مما کی جان، پوچھے۔ ہمنہ بیگم بہت پیار سے بولی۔ کیا ہم ماموں کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ان کی حویلی بھی تو ہماری حویلی کی طرح ہے، اتنی بڑی۔ ایمن اپنے ہاتھوں کو لمبا کرتے ہوئے بولی۔ ہمنہ بیگم کو اپنی بیٹی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ نہیں مما کی جان، ہم ان سے ملنے جاتے ہیں نا، آپ کا گھر یہ ہے، اور آپ ہر ویکنڈ پر جاتی تو ہیں اپنے ماموں سے ملنے۔ نہیں نا مما، ان کے ساتھ رہنے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ ایمن اپنی بات پر اڑ گئی۔ نہیں مما کی جان، ہم نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ، ہمنہ بیگم نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ لیکن مما، مجھے حارث سائی کے پاس رہنا ہے۔ ایمن آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ ایمن، کتنی بار کہوں آپ سے، وہ آپ کے بھائی ہیں، اور آئندہ میں آپ کے منہ سے یہ الفاظ نہ سنوں، سمجھ گئی آپ؟ ایمن سہم گئی تھی۔ وہ تھی ہی کتنی، صرف 11 سال کی، اور اس کے دماغ میں جو کچھ بھرا جائے گا وہ وہی تو کرے گی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ اور میری گڑیا کیسی ہے؟ سکینہ بیگم ایمن کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں پیاری ممانی، ایمن سکینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہائے ممانی، صدقے جائے، سکینہ بیگم ایمن کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی۔ پورے خاندان میں ایمن کو اس کی ممانی جان ہی تو اچھی لگتی تھی۔ السلام علیکم ممانی جان، کیسی ہیں آپ؟ زیان آگے ہو کر بولا۔ وعلیکم السلام، میرا بچہ کیسے ہو؟ سکینہ بیگم زیان کے گلے ملتے ہوئے بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ممانی، آپ سنائیں، اور ماموں جان کیسے ہیں؟ وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، اندر ہی ہیں، تم لوگوں کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ سب مہمان آ چکے ہیں، آ جائیں، اندر چلیں۔ پرانی ساری باتیں بھول کر آج پھر سے وہ سب ایک تھے، مگر کب تک، یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔
سکینہ بیگم اپنے ساتھ ہی بچوں اور ہمنا بیگم کو اندر لے گئیں۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ ہمنا بیگم اپنے بھائی جمال سے ملتے ہوئے بولیں۔ میں ٹھیک ہوں میری گڑیا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، ماشاء اللہ سے سارا اب 11 سال کی ہو گئی ہے۔ کدھر ہے، نظر نہیں آ رہی؟ ہمنا بیگم نے پورے ہال میں نظر دوڑائی۔ ہال کی راہداری کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا، جس میں موجود ایک خوبصورت پول پورے گارڈن ایریا کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ہر طرف بلیک گولڈن کلر کے غبارے پھیلے ہوئے تھے اور ڈیکوریشن بھی بلیک اور گولڈن کلر کی تھیم کی رکھی گئی تھی۔ گارڈن کے عین و وسط میں ایک بہت ہی پیارا سا اسٹیج بنایا گیا تھا، جس کے بیک گراؤنڈ پر ہیپی برتھ ڈے سارا بہت ہی خوبصورت طریقے سے لکھا گیا تھا۔ میں یہاں ہوں پھپھو جان۔ سارا اپنا بلیک فراک ہاتھوں میں پکڑے ہمنا بیگم کی طرف بڑھی۔ او میری پیاری بیٹی، بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل سنڈریلا کی طرح۔ ہمنا بیگم سارا کے گلابی گالوں کو کھینچتے ہوئے بولی۔ پھپھو جان، ایمن کہاں پر ہے؟ سارا نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ زیان کے ساتھ ہے، وہ دیکھو وہ رہی۔ ہمنا بیگم نے سامنے کھڑے زیان کی طرف اشارہ کیا، جو کہ اپنے بابا سے باتیں کرنے میں مصروف تھا، اور ایمن اپنے بابا کی گود میں تھی۔ السلام علیکم پھپھو۔ حارث حویلی سے باہر آتے ہی سب سے پہلے اپنی پھپھو سے ملا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کیسا ہے؟ ہمنا بیگم حارث کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زیان کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا؟ اب ان بچوں کی پارٹی کو انجوائے صرف وہ اپنے بڑی کے ساتھ ہی کر سکتا تھا۔ بیٹا وہ اپنے بابا کے ساتھ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ باتیں کریں، میں خود ڈھونڈ لیتا ہوں انہیں، حارث کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ یار زیان، اب میں تجھے کہاں ڈھونڈوں ان لڑکیوں میں؟ سارا کی سالگرہ تھی تو اس نے اپنے سارے دوستوں کو انوائٹ کیا تھا، مگر حارث اپنی بہن کی خوشی کے لیے ان لڑکیوں میں بھی رہ سکتا تھا، مگر وہ تھی بھی تو اس سے 7 سال چھوٹی۔ کہاں اس کی دوستیں اور کہاں وہ خود لڑکیوں میں انکمفرٹیبل محسوس کر رہا تھا۔ السلام علیکم پھوپھا جان، آپ نے زیان کو دیکھا ہے؟ میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں اس کو، مگر وہ مل ہی نہیں رہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، وہ ایمن ضد کر رہی تھی کہ اس نے باہر جانا ہے تو یہیں پاس ہی گیا ہے، رحمان صاحب نے بتایا۔ چلے ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، شکریہ۔ کوئی بات نہیں بچے، رحمان صاحب کہہ کر پھر سے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور حارث باہر کی طرف چلا گیا۔ اف زیان کے بچے کتنا خوار کروا رہا ہے، تو ایک دفعہ مل تو صحیح، ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ حارث غصے میں بڑبڑاتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا۔ زیان یار، میں کب سے تمہیں اندر ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں پر ہو، حارث الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ کیوں بڈی، تجھے کیا ہو گیا آج؟ زیان ایمن کو گود میں اٹھاتے ہوئے بولا۔ کیا ہونا ہے یار، بور ہو رہا ہوں، حارث قدرے عجیب انداز میں بولا۔ چل پھر آج ہم دونوں ہی انجوائے کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تم اس کو اندر چھوڑ کر آؤ۔ وہ تینوں اس وقت حویلی سے باہر کی جگہ پر موجود تھے۔ حارث جمال، ایک خوبصورت وجاہت کا مالک، لڑکیوں سے دور رہنے والا، اپنی فیملی سے بے حد محبت کرنے والا، یہ لڑکا کس کی جان بن گیا؟ وہ حارث کا تاج تھی اور حارث اس کا پوش، گہری سیاہ آنکھوں والا لڑکا، جاذب شخصیت، اپنے باپ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا، وقت کے ہجر میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا شکار ہونے والا، اپنی محبت کو عشق کی انتہا پر لے جانے والا، وہ حارث جمال تھا، ایک مغرور شہزادہ، اپنی شہزادی کا شہزادہ۔ حویلی کے باہر کا سارا علاقہ گارڈز نے کور کیا ہوا تھا، کسی بھی اجنبی کو باہر سے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ گاؤں کے شروعات میں ہی ناکہ بندی کی گئی تھی، اس سے پہلے چیک پوسٹنگ بھی رکھی گئی تھی۔ گاؤں کے اندر بھی ہاؤس سیکیورٹی کا اہتمام تھا۔ اوکے، میں ابھی آیا، اور ہاں، اب کی بار نہ گم ہونا۔ نہیں ہوتا میرے بھائی، زیان کہتے ہی حویلی کے اندر چلا گیا۔ حارث بھی زیان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ مما، زیان کی آواز پر ہمنا بیگم اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا زیان بیٹا؟ مما، آپ اس کو سنبھالیں، میں حارث کے ساتھ ہوں، زیان ایمن کو گود سے اتارتے ہوئے بولا۔ لیکن بیٹا، حارث تو باہر گیا تھا اور تمہارے بابا نے سختی سے منع کیا ہے باہر جانے سے،
ہمنا بیگم نے زیان کو اس کے والد کی کہی ہوئی بات یاد دلائی۔ مما ڈونٹ وری، میں اور حارث حویلی کے اندر ہی ہیں، میں اور وہ اس کے کمرے میں ہیں۔ یہاں پر نہ تو کوئی ہماری ایج کا ہے اور نہ ہی کوئی لڑکا جس کے ساتھ ہم بیٹھ کر باتیں کریں، تو ہم کمرے میں ہیں۔ آپ کو اگر کوئی کام ہو تو مجھے فون کر دینا۔ زیان کہہ کر حارث کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ نوب گھما کر کمرے میں داخل ہوا تو حارث سامنے بیٹھا گیم سیٹ کر رہا تھا۔ ہاں بھائی، ہو گئی سیٹ گیم؟ زیان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں یار، ہو گئی، حارث زیان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اس وقت بیٹھ کے آگے بڑھے دیوان پر بیٹھے سامنے لگی PS5 پر گیم کھیلنے میں مصروف تھے، ساتھ ساتھ اپنے کھانے پینے کا انتظام بھی کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اوئے، وہ تیری محبوبہ کا کیا بنا؟ حارث نے آج صبح اسکول میں ہونے والی زیان اور اس کے کلاس کی لڑکی کے ساتھ ہونے والی لڑائی کے بارے میں پوچھا۔ ابے کیا یار، سارا موڈ خراب کر دیا۔ وہ دونوں ہنوز گیم کھیل رہے تھے اور ساتھ ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ حارث اس کے اکتائے ہوئے لہجے پر کہا مار کر ہنسا۔ اب تو ہنس مت، بہت زہر لگ رہا ہے، زیان تپتے ہوئے انداز میں بولا۔ اچھا جی جناب کو زہر ہم لگ رہے ہیں اور پیارا کوئی اور، حارث ایک اور تلے لگاتے ہوئے بولا۔ یار حارث، کچھ بھی کر اور اس عذاب سے، میرا مطلب ہے اس لڑکی سے، میری جان چھڑوا۔ وہ چپکو کہیں گی کچھ زیادہ ہی فری ہو رہی ہے، زیان آج اس کی بدتمیزی یاد کرتے ہوئے بولا۔ کیسے وہ لڑکی پوری دیدہ دلیری کے ساتھ اس کے سامنے اسے آئی لو یو کہہ گئی اور بعد میں پوری کلاس نے مل کر ان دونوں کے بارے میں باتیں بنانا شروع کر دیا، کیونکہ پوری کلاس ہی زیان کے بچپن کے نکاح کے بارے میں جانتی تھی۔ زیان چاہتا تھا کہ یہ بات ٹیچر تک نہ پہنچ جائے، جس کی وجہ سے اس نے اس لڑکی کو بریک ٹائم میں بہت کچھ سنایا اور پھر اس لڑکی نے ہنگامے مچانا شروع کر دیا۔ اسی وقت میں وہاں حارث پہنچ گیا تو زیان کو کچھ حوصلہ ہوا۔ زیان اور حارث ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ گاؤں میں اسکول زیادہ نہ تھے، مگر جس اسکول میں وہ دونوں پڑھ رہے تھے وہاں پر ٹیچرز ہائی کوالٹی کے تھے۔ ان سب ٹیچرز کو شہر سے بلوایا گیا تھا۔ اسکول بھی کافی ماڈرن تھا۔ وہ دونوں ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے، مگر ہم جماعت نہ تھے۔ ان دونوں کی کلاسز الگ الگ تھیں۔ اور آج کے بعد اس کو میری محبوبہ مت بلانا، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتا بات ختم کر گیا۔ مگر وہ حارث سے کیا جس کی زبان تھوڑی دیر چپ ہو جائے، ورنہ تم اپنی جلاد بہن کے تیور تو جانتے ہی ہو۔ زیان سارا کو یاد کرتے ہوئے بولا۔ وہ تیری کیا لگی؟ حارث پر سوچ انداز میں بولا۔ بھول گیا سالے، میرے نکاح میں پہلا گواہ تو ہی تھا، کہاں وہ چپکو اور کہاں میری سارا۔ ویسے ایک بات تو ہے، تیرے پر ایسی ہی لڑکیاں مرتی ہیں جنہیں چپکنے کی عادت ہو۔ حارث اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ بڑی، میری دعا ہے کہ تجھے بھی ایک ایسی ہی لڑکی ملے جو تمہیں دن میں تو کم سے کم کیا زیادہ سے زیادہ تارے دکھائے۔ زیان کی بات کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے حارث ایک بار پھر بولا۔ زیان، مرید نہیں بننا مجھے، لیکن یہ باتیں تب کی ہیں جب ہماری شادی ہوگی، اور ابھی دور دور تک کوئی چانس نہیں، تو یہ کوارے ہونے والی فیلنگز تو آپ رہنے دے بھائی۔ فی الحال اپنی پڑھائی پر فوکس کریں، آگے نویں جماعت کا داخلہ جانا ہے اور بابا کے سخت آرڈرز ہیں کہ انسان بن کر ٹاپ کرنا ہے تم نے، وہ بولا۔ مگر میرے تو بہت سے چانس ہیں، مانا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں، مگر سارا میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، تو میں کبھی بھی رخصتی کروا سکتا ہوں، بس ایک بار وہ کالج کی پڑھائی مکمل کر لے، پھر چٹ رخصتی اور پٹ بیاہ۔ اور وہ غلط فہمی تھی جو ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی، اور اب تو صحیح ہو گئی نا، اور تو اور وہ رخصتی کے لیے بھی مان گئی ہے، اب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ اوئے، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہوتا ہے، حارث اس کے جملے کو صحیح کرتے ہوئے بولا۔ اوئے، منگنی تو ہوئی نہیں تو نکاح ہی صحیح، وہ بولا۔ ان دونوں کی گیم ختم ہو چکی تھی۔ زیان نے پلے ریموٹ اب پیچھے بیڈ پر رکھ دیا تھا۔ حارث، زیان نے اسے مخاطب کیا۔ بول، وہ چپس کھاتے ہوئے بولا۔ پہلے مجھے یہ بتا کہ تو انسان بھی ہے، کہ ویسے جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ حارث انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کی کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے۔ زیان کہہ کر رکا نہیں، بلکہ اس نے کمرے کے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ رک جا بیٹے،
آج تیرے انسان اور جانوروں والے ڈفرینس کو میں یہیں پر سالو کروں گا۔ حارث بولتا ہوا اسی کے پیچھے بھاگا۔ وہ دونوں بچپن سے ہی ایسے تھے، چلبلے سے، مگر بڑوں کے سامنے وہ دونوں ہی بہت سنجیدہ رہتے۔ یہ مستیاں تو وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے، باقی سب کے سامنے تو وہ بہت سمجھدار اور سلجھے ہوئے لڑکے تھے۔ حارث بابا، زیان بابا، آپ دونوں کو اندر بی بی جی بلا رہی ہیں۔ سارا بی بی نے کیک کٹ کرنا ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ گھر کا پرانا ملازم حویلی کے باہر حارث اور زیان کو ڈھونڈنے آیا تھا۔ وہ دونوں ہی حویلی کے اندر نہیں تھے، اس کا مطلب وہ حویلی کے باہر ہی تھے۔ ٹھیک ہے، آپ چلیں، ہم آ رہے ہیں۔ حارث ان کو جانے کا کہہ کر واپس سے زیان کی طرف مڑا۔ ان دونوں کی سانسیں اس قدر پھولی ہوئی تھیں کہ وہ بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ حارث، تو اپنے اکلوتے سالے کے ساتھ یہ سب کرے گا؟ زیان بولا، میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں، تو جانتا نہیں ابھی اپنے سالے کو؟ حارث اسے دیکھتے ہوئے بولا، جیسے کہہ رہا ہوں کہ تم ابھی اپنے سالے کو جانتے کہاں ہو؟ زیان بھاگ بھاگ کر تھک چکا تھا، مگر حارث نے بھی آج تہی کر رکھا تھا کہ زیان کو انسان اور جانوروں میں فرق بتا کر ہی دم لے گا۔ اب بھی بتاؤں انسان اور جانوروں میں فرق کہ نہیں؟ حارث اس کے جانب دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا تو جانور ہی ہے، دیکھ کیسے میرے پیچھے پڑا ہے، جیسے میں ایک کتے کی ہڈی لے کر بھاگا ہوں اور وہ بھوکا بن کر میرے پیچھے بھاگ رہا ہے صرف اپنی ہڈی لینے کے لیے۔ زیان کہہ کر اندر کی طرف بھاگ گیا۔ تجھے تو میں دیکھ لوں گا، بدتمیز کہیں کا۔ حارث بڑبڑاتا ہوا اپنی حالت سدھارتا حویلی کے اندر چلا گیا۔ سارا نے اپنی فیملی کے ساتھ کیک کٹ کیا اور پھر باری باری اپنے تحفے لیے۔ وہ تحفوں کی شوقین تھی، اسے تحفے لینا بہت پسند تھا مگر دینا نہیں۔ وہ اپنے بھائی کی لاڈلی تھی، اپنے باپ کے بعد سب سے زیادہ۔ اس کے نخرے اس کا بھائی ہی اٹھاتا، پھر چاہے وہ کوئی چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ آہستہ آہستہ مہمان اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے تھے۔ اب صرف گھر والے ہی موجود تھے۔ ایمن اور سارا کھیلنے میں مصروف تھی اور حارث اور زیان اس وقت حارث کے کمرے میں موجود تھے۔ سب بڑے لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، جانے والے وقت کو تو ہم نہیں روک سکتے مگر آنے والے وقت کو بہتر ضرور بنا سکتے ہیں۔ وقت ٹھہرتا نہیں ہے، صرف گزرتا ہے، کسی کے لیے خوشی بن کر یا پھر کسی کے لیے اذیت بن کر۔ نصیب کے کھیل میں جیت ہمیشہ وقت کی ہوئی ہے۔ نصیب بدلنا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، مگر اس کو سدھارنا انسان کے ہاتھ میں۔ وہی انسان جو اپنے رب کے حضور اپنے ہی ہاتھوں سے دعا مانگ کر اپنے نصیب کو بدل سکتا ہے۔ 9 سال بعد، مما جلدی کریں، وین والے انکل بس آتے ہی ہوں گے۔ سارا کالج یونیفارم پہنے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ میں تو کب سے تمہارا بریک فاسٹ تیار کروا کر بیٹھی ہوں، تم ہی لیٹ اٹھتی ہو، سکینہ بیگم نے سارا کو ڈپٹا۔ اچھا نا پیاری اماں، کل سے جلدی اٹھوں گی، ابھی پلیز غصہ مت ہو۔ سارا ان کے گلے میں باہیں حمائل کرتے ہوئے بولی، اچھا بس اب زیادہ مکھن مت لگاؤ، جلدی سے ناشتہ کرو، تمہارے وین والے انکل بھی آتے ہوں گے۔ بھائی آفس چلے گئے؟ سارا چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں میرا شہزادہ تمہاری جیسا تھوڑی ہے، وہ ٹائم پر اٹھتا ہے اور ناشتہ کر کے اپنے کام کو روانہ ہو جاتا ہے، تم جیسا سست مار تھوڑی ہے۔ سکینہ بیگم کے تنزیہ تیر سارے کے سارے سارا کے جانب مڑ گئے۔ ہاں بھائی، آپ کا شہزادہ تو نمبر 1 ہے، میں ہی 0 ہوں۔ جمال صاحب نے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہوئے سارا کی آواز سنی۔ ارے کس نے کہا یہ کہ میری بیٹی 0 ہے؟ جمال صاحب ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولے، کسی نے نہیں بابا، مما اپنے شہزادے کی تعریفیں گنوا رہی تھی تو مجھے یہی لگا پھر کہ بھائی نمبر 1 اور میں نمبر 2۔ سارا پہلے جملہ اداسی میں بولی، باقی کے جملوں میں اس کے لہجے میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ اب آپ بھابھی سے بات کریں تاکہ میں اس کی رخصتی کی تیاریاں کروں، سکینہ بیگم بولی۔ اتنی جلدی کیا ہے بیگم، ابھی تو اس کے کالج کا آدھا حصہ بھی پورا نہیں ہوا اور ابھی فائنل پیپرز رہتے ہیں، پہلے وہ ہو جائیں پھر سوچیں گے، جمال صاحب بولے۔ ہر بار کی طرح سکینہ بیگم پھر سے چپ ہو گئی۔ میرا تو ہو گیا، آپ لوگ کریں ناشتہ اور بھائی کو بھیج دینا، آج وین والے انکل نہیں آئیں گے۔
وہ وین کی آواز سنتے ہی بیگ پکڑے باہر کو بھاگ گئی۔ یا اللہ، لڑکی ناشتہ تو پورا کر لیتی۔ سکینہ بیگم نے سارا کی پلیٹ کو دیکھا جو ویسے کی ویسی ہی پڑی تھی۔ کوئی بات نہیں، کالج میں کھا لے گی۔ جمال صاحب اخبار پکڑے ہوئے بولے۔ میں کیا کروں اس لڑکی کا، سنتی ہی نہیں۔ اور آپ نے کب جانا ہے آفس؟ سکینہ بیگم چائے کا کپ جمال صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ بس ابھی تھوڑی دیر میں جاؤں گا۔ جب سے حارث نے آفس میں قدم رکھا ہے میں ہر ٹینشن سے آزاد ہو گیا ہوں۔ میرا بچہ بہت محنت کر رہا ہے اور اس کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ بے شک اس نے مذاق میں ہی صحیح مگر بہت کچھ کر لیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے گاؤں میں ایک جگہ پر سرکاری اسکول تعمیر ہو رہا ہے اور اس کی کنسٹرکشن میں زیان کے ساتھ اس نے پارٹنرشپ کی ہے۔ وہ دونوں بہت لگن سے اس اسکول کی تعمیر کروا رہے ہیں۔ کسی چیز کی وہاں کمی نہیں ہونے دیں اور مجھے یقین ہے آگے بڑھ کے یہ دونوں خوب ترقی کریں گے۔ جمال صاحب پرسکون انداز میں بولے۔ وہ واقعی ہی میں حارث کی وجہ سے پریشان رہنے لگے تھے کیونکہ اس کو بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، مگر آہستہ آہستہ حارث اور زیان دونوں نے بزنس کی طرف اپنا دھیان لگانا شروع کیا اور آج وہ دونوں ترقیوں کی راہ کو چھو رہے تھے۔ زیان یار، میرے خیال میں تمہیں اب رخصتی کر لینی چاہیے۔ میری بہن ایک بڈھے سے شادی کرے گی، میری غیرت گوار نہیں کرے گی۔ حارث اس وقت زیان کے آفس میں موجود تھا۔ وہ دونوں اسکول کی تعمیر دیکھنے کے لیے جانے لگے تھے۔ وہ دونوں چاہتے تھے کہ اسکول جلدی سے جلدی مکمل ہو جائے۔ بوڑھا ہوگا تو؟ میں تو ابھی بھی جوان ہوں، وہ ایک سٹائل سے بولا۔ ویسے یار مذاق کے علاوہ تمہیں اب رخصتی کروا لینی چاہیے، یا پھر پھوپھو کو کہنا کہ وہ آ کر بات آگے کرے۔ وہ بھی حارث تھا، کہاں پیچھے رکتا۔ حارث جمال، یہ ساری باتیں آپ کے لیے بھی ہیں۔ بہتر رہے گا آپ بھی اپنے آپ پر غور فرمائیں، کیونکہ اگر میں بڈھا ہو رہا ہوں تو تم بھی میرے خیال میں بڈھے ہی ہو رہے ہو، نہ کہ پیارا ہوں گے۔ ابھی زیان بھڑک اٹھا تھا۔ اچھا یار چل، مذاق کر رہا تھا۔ حارث زیان کی بگڑتی ہوئی ٹون کو مد نظر رکھتے ہوئے بولا۔ ہاں جانتا ہوں تجھے ایسے ہی مذاق آتے ہیں۔ ویسے ایک بات تو بتانا ذرا، وہ جو تمہاری سیکریٹری ہے؟ زیان بولا۔ کون؟ مہر؟ حارث بولا۔ ہاں مہر، خیریت ہے؟ جب تک تم جاتی نہیں وہ بھی گھر نہیں جاتی اور تمہارے کمرے کے ارد گرد منڈراتی رہتی ہے۔ زیان نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ اوئے اپنی الٹی کھوپڑی سے یہ بات نکال دے۔ میرا اسٹینڈرڈ اتنا لو نہیں ہے اور وہ بس کام کرتی ہے یہاں جس کی اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، بس بات ختم۔ حارث حتمی انداز میں بولا جیسے وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہو۔ پکی بات ہے، بات ختم؟ زیان نے اپنا بدلہ بھی تو پورا کرنا تھا۔ ہاں بھائی بات ختم، اور تجھے پتا ہے مجھے ایسی لڑکیاں ہرگز پسند نہیں جو اپنی نمائش کریں۔ بے شک اللہ نے ان کو خوبصورتی دی ہے، مگر وہ خوبصورتی کس کی امانت ہوتی ہے؟ اور تم نے تو مہر کو دیکھا ہوا ہے، وہ کس طرح کے کپڑے پہنتی ہے، اور چہرہ تو میک اپ سے ہی بھرا ہوتا ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر ہی گھن محسوس ہوتی ہے۔ مطلب یار کیا آگے جا کر اس نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ اپنی نمائش خود کرتی ہیں یہ عورتیں اور بعد میں مردوں کا نام بدید کرتی ہیں، اس لیے میں اپنے آپ میں ہی خوش ہوں۔ وہ چیئر سے پیچھے کی اور جھول رہا تھا۔ ایک منٹ، اگر وہ تمہیں اتنی ناپسند ہے اپنے آفس میں تو اسے رکھا ہی کیوں ہے؟ زیان کو سامنے بیٹھی شخصیت کی سمجھ نہیں آئی۔ یار اس کی مجبوری ہے، بس یہ اسکول کی تعمیر پوری ہونے دو، اس کے بعد میں اس کو ریزائنیشن لیٹر دے دوں گا۔ وہ بولا۔ مگر ایسی بھی کیسی مجبوری؟ اور اس کو دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی۔ زیان بولا۔ ہوتی ہے مجبوری، ہر کسی کی ہوتی ہے، مگر سامنے سے تھوڑی پتہ لگتا ہے کہ انسان اندر سے کس کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں، ایک ماں ہے، وہ بھی معذور ہے، اس لیے اس نے مجھے خود کہا ہے جب تک یہ اسکول کی تعمیر جاری ہے تب تک وہ مجھے اسسٹ کرے گی، اس کے بعد جو میرا فیصلہ ہوگا وہ اسے منظور ہوگا۔ حارث نے وضاحت دی۔ زیان کا فون رنگ ہوا تو حارث بھی اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی مما جان، خیریت؟ وہ بولا۔ ہاں بیٹا خیریت ہے، تم تھوڑی دیر میں ایمن کو کالج سے پک کر لینا، وین والا نہیں جا سکتا۔
اسپیکر سے آتی ہمنا بیگم کی آواز پر بولا، مما میں اور حارث تو اسکول کی عمارت دیکھنے جا رہے ہیں۔ زیان نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ بیٹا تمہارے بابا اور ماموں تو سائٹ دیکھنے گئے ہیں، اب بتاؤ میں کیسے کروں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ ریلیکس کریں، میں دیکھتا ہوں۔ زیان نے فون رکھ دیا۔ ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ حارث جو کب سے زیان کی بات کو غور سے سن رہا تھا اس کی جانب دیکھ کر بولا، کیا ہوا ہے؟ وہ مما کہہ رہی ہے ایمن اور سارا کو لینے ہمیں کالج جانا پڑے گا، تو اب بتاؤ کیا کرنا ہے ہمیں؟ اگلے آدھے گھنٹے میں پہنچنا ہے وہاں، اور وہاں کی سائٹ پہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زیان بولا، ایسا کر تو وہاں پہنچ، میں جا کر ان کو حویلی ڈراپ کر آتا ہوں۔ حارث نے بات کا حل نکالا۔ پکا؟ زیان نے تصدیق چاہی۔ ہاں بھائی پکا، اب تو نکل اور میں بھی جا رہا ہوں کالج، دور ہے تو وقت لگ جائے گا پہنچنے میں، اس سے اچھا ہے پہلے ہی نکل جاؤں۔ حارث کہتے ہی گاڑی کی چابی پکڑ کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ بس اپنا حکم تھوپا کریں ہم پر، ہم ٹھہرے آپ کے مرید۔ زیان کہتے ہی اٹھا اور اس نے شکر منایا تھا کہ حارث چلا گیا، ورنہ اس کے بینڈ باجے تو حارث بجا کر ہی جاتا۔ وہ کب سے گاڑی میں بیٹھا ایمن اور سارا کا ویٹ کر رہا تھا، مگر ان کا آج شاید نکلنے کا دل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر اور انتظار کرنے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے نکلے۔ وہ دونوں گاڑی کے پیچھے والی سیٹ پر جا بیٹھے۔ حارث کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اتنا انتظار تو وہ اپنے کلاس میٹ کا نہیں کرتا تھا جتنا اس کو آج ایمن اور سارا نے کروایا تھا۔ کیا ہوا بھائی، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سارا حارث کی نظروں کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا۔ وہ چیخا تھا۔ اس کے چیخنے پر ایمن کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ وہ دونوں چپ کر کے بیٹھ گئیں۔ میں تم دونوں کا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کے بیٹھو تم دونوں میں سے کوئی ایک، حارث دبے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ زیان کو آدھے گھنٹے کا کہہ کر آیا تھا، مگر یہاں پر اسے 1.5 گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت ہونے لگا تھا، اور زیان اسے فون پر فون کر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے وہاں پر اسکول کی تعمیر کے حوالے سے ایک میٹنگ بھی رکھی تھی جسے زیان اور حارث دونوں کو اٹینڈ کرنا ضروری تھا۔ میں نہیں جا رہی، تم جاؤ، سارا ایمن کے کان میں بولی۔ میں کیوں جاؤں؟ ایمن ہڑبڑا کر بولی۔ اوئے، میرے بھائی سے پیار تو کر سکتی ہو، جا کر بیٹھ نہیں سکتی کیا؟ سارا نے ایمن کو چور نظروں سے دیکھا۔ پیار کیا ہے، کوئی جرم نہیں، اور میں نہیں جا رہی شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالنے۔ وہ دونوں اپنی فسر فسر میں گم تھیں۔ اچانک سے ان دونوں کے کانوں میں حارث کی آواز گونجی، آ رہی ہو کہ نہیں؟ وہ بولا، جانا، میری پیاری بھابھی نہیں تم؟ سارا معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی۔ ایمن کو مجبوراً اٹھ کر آگے بیٹھنا پڑا۔ وہ بار بار حارث کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل سنجیدہ بیٹھا تھا، اس کی نظریں بار بار اپنی جانب اٹھتا دیکھ کر حارث کچھ نہیں بولا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ایمن اسے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر اس کے پاس وقت نہیں تھا، یا وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کو گھر ڈراپ کر کے وہ سیدھا کنسٹرکشن سائٹ گیا تھا۔ زیان رات کو لیٹ حویلی پہنچا تھا۔ کھانا لگاؤں بیٹا؟ سکینہ بیگم جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں انہوں نے پوچھا۔ نہیں مما، بھوک نہیں ہے مجھے، آپ ہی سو جائیں۔ زیان محبت سے بھرے لہجے میں بولا، کچھ کھایا تم نے؟ وہ ہمنا بیگم کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ جی مما، میں نے اور حارث نے ایک ساتھ ڈنر کیا تھا، وہ بولا۔ ٹھیک ہے۔ ہمنا بیگم اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں اور زیان اپنے کمرے میں۔ کیسے ہیں آپ؟ فون سے آتی سارا کی آواز نے اسے سکون بخش دیا۔ تمہارا ہوں میری جان، وہ شوق لہجے میں بولا۔ وہ تو مجھے پتا ہے، آپ میرے ہیں، یہ بتائیں میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ اس نے شکوہ کیا۔ سارا جان، آج کام بہت زیادہ تھا، اور اوپر سے اسکول کی کنسٹرکشن سائٹ دیکھنا جانا تھا، تو پھر تو تھک گئے ہوں گے۔ اس کی بیوی کو اس کی فکر تھی۔ ہاں، لیکن تم سے بات کر کے ساری تھکن اتر جاتی ہے، قسم سے تمہاری آواز میں جادو ہے، جادو، تم خود ایک جادوگرنی ہو جو مجھے ہر وقت ہپنوٹائز کر کے رکھتی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اچھا جی، میں جادوگرنی ہوں تو پھر آپ کو اس جادوگرنی سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ چالے رکھیں آپ فون، رات بہت ہو گئی ہے، اور کل بھولے سے بھی فون مت کیجیے گا۔ اس نے اسے یاد دہانی کروائی۔
جانتا ہوں بابا، میری بیوی کو سو کر اپنی انرجی بنانی ہے۔ زیان نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ زیان، وہ موبائل پر چیخی تھی۔ اچھا سوری، دیکھو اب اپنے پیپرز پر دھیان دو اور فون کم یوز کیا کرو۔ میں اب تمہیں فون کر کے ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ اور ہاں، تسلی رکھو اپنی، تمہاری فائنل پیپرز کے بعد ہم دونوں کی رخصتی ہے، وہ بولا۔ میں جانتی ہوں زیان، بس مما اور پھپھو جان کچھ فساد نہ کھڑا کریں۔ یہ نکاح ہو تو گیا، لیکن رخصتی کا کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ اداس سے لہجے میں بولی۔ تم اداس مت ہو، میں ہوں نا، تم بس اپنے پیپرز پر فوکس کرو۔ اس نے الوداعی کلمات کہے اور فون رکھ دیا۔ صبح ویکینڈ تھا، یعنی سب گھر پر تھے۔ ایمن کہاں ہے؟ ناشتے کی ٹیبل پر ایمن کو نہ پا کر زیان بولا۔ تمہیں پتا تو ہے چھٹی ہے آج، وہ اپنی مرضی سے اٹھے گی، ہمنہ بیگم نے جواب دیا۔ ویسے رحمان صاحب، اب ہمیں ایمن کے بارے میں سوچنا چاہیے، عمر ہو رہی ہے اس کی شادی کی، ہمنہ بیگم رحمان صاحب کو چائے دیتے ہوئے بولی۔ بس ہمنہ، آج تو یہ بات کہہ دی، آئندہ مت کہنا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے جو تم اس کو سسرال کے دھکے کھانے کے لیے تیار کر رہی ہو۔ اور دوسری بات، میری بیٹی جب تک پڑھنا چاہے گی وہ پڑھے گی، اور وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے گی۔ رحمان صاحب کہتے ہی غصے میں باہر چلے گئے۔ انہیں کیا ہوا؟ ہمنہ بیگم ان کی افراتفری میں کی گئی بات کا مطلب نہ سمجھ سکیں۔ مما، وہ ٹھیک کہہ کر گئے ہیں، اور آپ بھی سوچنا بند کر دیں، ابھی اس کی عمر نہیں ہوئی، وہ خود بچی ہے، سسرال والوں کو خاک سنبھالے گی، اور آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں وہ نئی جگہ پر جلدی ایڈجسٹ نہیں ہوتی۔ زیان کہہ کر اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ دوپہر کے 3 بج رہے ہیں اور یہ لڑکی ابھی تک سوئی ہے۔ سکینہ بیگم سارا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سارا، اٹھو بیٹا، اور کتنا سوگی؟ سکینہ بیگم نے سارا کو اٹھانے کی ناکام کوشش کی۔ یار ایک ہی ویکینڈ ملتا ہے، اس میں تو سونے دیں۔ سارا منہ پر تکیہ رکھتے ہوئے بولی۔ اٹھ جاؤ نکمی کہیں کی، وہ بولی۔ آپ کو تو بس میں ہی نکمی لگتی ہوں، وہ تکیہ منہ پر رکھے بولی۔ اچھا بس اب جلدی سے اٹھو، تمہارے بابا اور بھائی کتنی بار تمہارا پوچھ چکے ہیں، اٹھو جلدی سے، فریش ہو کر نیچے آؤ، وہ کہہ کر کمرے سے جا چکی تھی۔ اس لیے کہتی ہوں کہ شادی کر دو تمہاری، تاکہ سسرال جا کر کچھ ذمہ داریاں تمہارے ذمے پڑیں تو تمہیں ہوش آئے۔ چل بھائی سارا، اٹھ ہی جاؤ۔ تکیہ سائڈ پر وہ رکھتے ہوئے اٹھی، ورنہ آپ کی پیاری اماں جان پھر سے ساس کی گردان شروع کر لیں گی۔ ویسے بھائی، آپ میری بھابھی کب لا رہے ہیں؟ ایمن رحمان صاحب کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ دیکھو، یہ تو امی کو پتا ہے نا، زیان مسکین سی شکل بنا کر بولا۔ سارا تو ابھی آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ ایمن نے اس کی پسند کو ان کے سامنے رکھا۔ نہیں بیٹا، اب بس یہ پڑھائی سے جان چھڑاؤ اور اپنے اپنے گھروں کی ہو جاؤ۔ ماں کو تو بس ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو جلد از جلد ان کے گھروں کا کر دیں۔ تو پھر ہم سارا کو کب لا رہے ہیں؟ ایمن خوشی سے بولی۔ تمہارے پیپرز کے بعد، ہمنہ بیگم ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ واہ امی، مزے آئیں گے۔ ایمن خوش تھی اپنے بھائی کے لیے۔ بھائی، آپ کو ایمن کیسی لگتی ہے؟ سارا، جو کب سے حارث کے فری ہونے کا ویٹ کر رہی تھی، مگر نہ جانے یہ لڑکا کون سا کام کر رہا تھا جو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جب سے اٹھی تھی اس نے حارث کو لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے ہی پایا۔ کیا مطلب کیسی لگتی ہے؟ وہ کچھ سمجھا نہیں تھا۔ مطلب کہ اگر ایمن میری بھابھی بن جائے تو؟ سارا ابھی اور کچھ بولتی اس سے پہلے حارث بول پڑا۔ سارا، یہ سب تمہیں کس نے کہا ہے؟ حارث سمجھ چکا تھا وہ یہ سب خود نہیں کہہ رہی تھی۔ نہیں بھائی، میں اتنا تو جانتی ہوں کہ آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہیں، تو پلیز میں بات کو گھماؤں گی نہیں، مدعے پر آتی ہوں۔ آپ کو ایمن پسند ہے یا نہیں؟ اپنی بیوی کے بطور ہاں یا نہ میں جواب دے دیں، تاکہ میں جا کر اپنی دوست کو خوشخبری دے سکوں۔ دیکھو، ایمن اچھی ہے، خوبصورت ہے، اور مجھے پسند بھی ہے، مگر تم جانتی ہو نا مما کو، وہ کبھی ایمن کا رشتہ قبول نہیں کریں گی، حارث نے کہہ کر سر جھکا لیا۔ اب مثال دیکھ لو، تمہارا اور زیان کا رشتہ
تو بابا اور پھپھو جان نے کروا دیا، مگر اب رخصتی لٹکا رہے ہیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو وہ دونوں کبھی خاندان میں رشتہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، لیکن وہ تو بچپن سے ہی اسے چاہتا تھا، بس کبھی اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ ایمن کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اور کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ ایمن پہلے خود اپنی رائے بیان کرے، پھر ہی وہ اپنا اظہار کرے گا۔ لیکن بھائی، میں آپ کے اس لیکن کا مطلب اچھے سے جانتی ہوں۔ جیسے میں اور زیاد نے مما اور پھپھو جان کو منایا، ایسے ہی آپ کی مرتبہ بھی کوشش کر لیتے ہیں، سارا نے حل بتایا۔ یہ اتنا آسان نہیں، مما کبھی نہیں مانیں گی، حارث بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ لیکن بھائی، مما کیوں نہیں مانیں گی؟ سارا اداسی سے اسی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتا ہے نا مما کا، وہ لو میرج کے خلاف ہے، اور انہوں نے اپنے بھانجے کا رشتہ بھی سوچ رکھا ہے، حارث سارا کو یاد دہانی کرواتے ہوئے بولا۔ مجھے وہ بالکل نہیں پسند ہے، میک اپ کی دکان، سارا منہ کے زاویے بناتے ہوئے بولی۔ اس کے کہنے پر حارث بھی ہنس پڑا۔ بھائی، کہیں آپ مما کے کہنے پر اس حوریہ سے شادی کر لیں گے؟ سارا کو کچھ ٹھٹکا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں صرف اور صرف اپنی ایمن سے شادی کروں گا۔ اس کے لہجے میں ضدی پن تھا جو وہ بچپن سے کرتا آیا تھا۔ سارا ایک پل کو اس کے لہجے میں کھو سی گئی تھی، اس کے لہجے میں ضد کی انتہا تھی۔ چلو بھاگو، اب جا کر بتاؤ اپنی بھابھی کو، حارث نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور ذرا بات سننا میری، حارث نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے خیال میں تم نے صبح کی ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایم آئی رائٹ؟ حارث کا بے ساختہ سوال سارا کی جان نکال گیا۔ وہ بھائی، میں بس، سارا کے پاس نکلنے کا موقع نہ تھا، دروازہ آتے ہوئے بند کر کے آئی تھی تاکہ کوئی ان بہن بھائی کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ سوری بھائی، میں عشاء کے ساتھ ساری قضائیں پڑھ لوں گی، سارا سر جھکائے بولی۔ سارا، نماز پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، اگر چھٹی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھٹی کے دن ہمیں آخرت کی تیاری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نماز فرض ہے ہم پر، اور مسلمانوں ایک اولی فرض بھی نماز ہی ہونا چاہیے۔ چلو شاباش، جاؤ جا کر نماز پڑھو اور اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کرو۔ وہ بھائی تھا اس کا حق تھا کہ وہ سارا کو اس کی غلطی پر ڈپٹے، اور یہاں تو اس نے سارا کو اس کی غلطی پر جائز چاٹا تھا۔ بھائی، ایک بات بس، پھر میں جا رہی ہوں، سارا دروازے سے واپس پلٹی۔ کیا؟ حارث اپنی واچ اتار کر ٹیبل پر رکھ کر واپس مڑا۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کل ہماری چھٹی ہے، آپ ایمن کو کسی اچھی سی جگہ لے کر جائیں، وہاں پر اسے بات کریں، اسے سب کچھ بتا دیں۔ سارا کو جتنا معاملہ آسان لگ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ سارا بچے، تم جتنا یہ معاملہ آسان سمجھ رہی ہو اتنا ہے نہیں، حارث اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، کل بس آپ آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں، میں ایمن کو بہانے سے شہر سے باہر لے جاؤں گی، یہ کہہ کر کہ ہمیں شاپنگ کرنی ہے، اور پھر آپ کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں بکنگ کروا لینا، ہم وہاں پر ہی ملیں گے، اوکے؟ اب اور کچھ نہیں سننا مجھے، اگر اتنا ہی پیار کرتے ہیں اسے تو کل آ جائیں۔ سارا نے حارث جمال کے پیار کو چیلنج کیا تھا۔ سارا جمال، تم ابھی حارث جمال کی محبت سے واقف نہیں ہو، اور ایمن کے لیے تو محبت بہت چھوٹا سا لفظ ہے، وہ میرے عشق کی انتہا ہے۔ لیکن وہ تو آپ سے محبت کرتی ہے، سارا نے معصومیت سے کہا۔ اس کی محبت کے 3 نقطے ہی تو میرے عشق کے 5 نقطوں پر بھاری ہیں، حارث ایمن کو یاد کرتے ہوئے بولا۔ وہ بھولتا کب تھا اس کو، وہ بھول جانے والی چیز نہیں تھی، وہ تو بچپن کا عشق تھا اس کا، کیسے بھول سکتا تھا؟ صبح ہوتے ہی وہ آفس چلا گیا تھا، آج اسے جلدی جلدی اپنے سارے کام ختم کرنے تھے۔ وہ آج بہت خوش تھا، کیونکہ آج اس کی جان جو اسے سائی سائی کہہ کر تھکتی نہیں تھی، وہ آج اسے اظہار کرنے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہ فائنل لے کر شہر پہنچو، میں بھی نکلنے والا ہوں، حارث بولا۔ ٹھیک ہے سر، وقار اس کے کمرے سے جا چکا تھا۔ ہائے، سائی کی جان، بہت بڑے امتحان میں ڈال رہی ہو، خود کو بھی اور مجھے بھی، حارث سوچتے ہوئے مسکرا دیا۔ مزید تھوڑی دیر میں وہ شہر کے لیے نکل گیا۔ یار ایمن، بونگیاں مت مارنا، طریقے سے کہنا، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، بات ختم۔ سارا جو کب سے
ایمن کے ساتھ سر کھپا رہی تھی جو اس کے سامنے بیٹھی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی۔ یار سارا، اگر میں تمہارے بھائی، میرا مطلب ہے حارث بھائی، اوف اللہ جی، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ایمن ٹیبل پر پڑے پانی کا گلاس پیتے ہوئے بولی۔ یہ کوئی 10واں پانی کا گلاس تھا جو ایمن پی رہی تھی۔ ایمن، مجھے لگتا ہے کہ تم نے رشتہ ہونے سے پہلے ہی اوپر کچھ کر جانا ہے۔ خدا کے لیے صحیح ہو جاؤ، بھائی بس آتے ہوں گے۔ سارا اسے سمجھانے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں شاپنگ کر کے فوڈ ایریا میں آئی تھیں۔ کھانا تو کھایا نہیں ان دونوں نے، مگر ایمن نے پانی ضرور ختم کروا کر جانا تھا ان کا۔ دیکھو، آرام، سکون سے رہو، ایزی ہو جاؤ۔ میرا بھائی جلاد نہیں ہے جو تمہیں کھا جائے گا، میں یہیں پر ہوں، اوکے؟ سارا سامنے سے آتے حارث کو دیکھ چکی تھی۔ اب میں جا رہی ہوں، اور پلیز خدا کا واسطہ ہے کوئی گڑبڑ مت کرنا۔ سارا منت بھرے لہجے میں کہتی اپنی ٹیبل سے اٹھ کر سامنے والی ٹیبل پر جا بیٹھی۔ حارث سیدھا ایمن کے پاس آیا تھا۔ السلام علیکم، وہ اپنی بھاری رعب دار آواز میں بولا۔ ایمن جو اپنی سوچوں میں گم تھی، اس کی آواز پر اچھل کر بیٹھی۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا۔ اس کی باقلاہٹ سے واضح تھا کہ وہ کس قدر گھبرائی ہوئی تھی۔ ریلیکس ایمن۔ حارث نے اپنا گلاس ایمن کی طرف بڑھایا جسے وہ فوراً سے ختم کر گئی۔ اس کی جلدی بازی دیکھ کر حارث مسکرا گیا۔ دونوں میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سامنے ٹیبل پر بیٹھی سارا ان دونوں کے درمیان کی خاموشی کو دیکھ کر سر پکڑ کر رہ گئی۔ کیا کیا سمجھا کر لائی تھی وہ ایمن کو، اور یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کرے گی۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا لمحہ طویل ہوتا جا رہا تھا جس کو حارث نے توڑا۔ ایمن، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے سامنے بیٹھی ایمن کو دیکھا جو کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ پنک کلر کی لانگ فراک پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کانوں میں اس نے چھوٹی چھوٹی جھمکیاں پہنی تھی۔ وہ جھمکیوں کی دیوانی تھی۔ بالوں کو کلیچر کی مدد سے جوڑے کی صورت میں باندھ رکھا تھا اور سر پر وائٹ کلر کا ریشمی دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ واقعی میں بہت خوبصورت تھی۔ جی، ایمن اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ دیکھو، میں بہت اسٹریٹ فارورڈ بنتا ہوں، اور میں بات کو گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں۔ تو مدعے پر آتے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم مجھے بچپن سے پسند کرتی ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات میں بچپن سے ہی جانتا ہوں۔ جب تم مجھے حارث سائی کہہ کر بلاتی، مجھے لگتا تھا جیسے تم سے زیادہ مجھ سے محبت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ آنکھیں بند کیے سامنے بیٹھی اس کے اظہار کو سن رہی تھی۔ شاید یہ وہی لمحہ تھا جس کے لیے ایمن نے برسوں سے انتظار کیا تھا۔ وہ بہت باتونی تھی، مگر کچھ باتوں کو وہ اپنے اندر ہی چھپا کر رکھتی تھی۔ میں نہیں جانتا تمہاری محبت کی گہرائی، بس اتنا جان لو کہ میں تم سے عشق کی انتہا تک عشق کرتا ہوں، اور تم سے پہلے نہ تو میری زندگی میں کوئی لڑکی آئی اور نہ ہی بعد میں کوئی آئے گی۔ میری زندگی میں صرف 3 عورتوں کا وجود ہے، مما، سارا اور تم۔ شاید یہ اس کا اظہار تھا۔ ایمن نے نظریں اٹھا کر حارث کو دیکھا۔ وہ بہت پرسکون تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتی شش و پنج میں مبتلا لگ رہی تھی۔ میں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر پھپھو جان ہماری شادی نہ ہونے دے، یا پھر مما کوئی ایسا قدم اٹھائے، تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ حارث نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی۔ یہی وہ وقت تھا ایمن کے پاس کہ وہ اپنے سائے کی زندگی میں قدم رکھ لے۔ وہ جانتی تھی کہ آگے جا کر اس کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوں گی، مگر جس نے محبت کی اس کا ڈرنا کیسا؟ محبت تو ہر ڈر کا علاج ہوتی ہے۔ ایک انسان جسے تنہائی میں ڈر لگتا ہو، محبت ہو جانے کے بعد وہ اسی تنہائی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، کیونکہ اس تنہائی میں ہی وہ اپنے اور اپنے محبوب کی یادوں کو یاد کرتا ہے۔ وہ تنہائی زندگی بھر کے لیے اس کا بہترین دوست بن جاتی ہے، پھر چاہے وہ شخص کتنا ہی ڈرتا ہو۔ ایمن نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، جسے وہ مضبوطی سے تھام گیا۔ مجھے پورا یقین ہے تم میرا ساتھ ضرور دو گی۔ برسوں کی بے چینی آج دور ہو گئی تھی۔ اس کا عشق اس کی انتہا بن چکا تھا۔ وہ دونوں خوش نظر آ رہے تھے۔ میں رات میں فون کروں گا، اٹھا لینا، حارث کہہ کر چلا گیا کیونکہ اسے میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔
سارا پلک جھپکتے ہی ایمن کے پاس پہنچی، جو خاموشی سے بیٹھی مسکرانے میں مصروف تھی۔ ہاں جی بھابھی جی، پھر شرمانا ہی ہے یا پھر گھر چلنے کا ارادہ بھی ہے؟ سارا اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ وہ شرما گئی تھی، مگر کہیں نہ کہیں اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ کیسے گھر میں سب کو اس بارے میں بتائے گی؟ ہو گئی شاپنگ ایمن؟ حویلی پہنچی تو لاؤنج میں بیٹھی ہمنا بیگم نے اس سے پوچھا۔ جی۔ ایمن بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، میری گڑیا بہت خوش ہے؟ زیان، جو آج جلدی گھر واپس گیا تھا، اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، کچھ نہیں، آج بہت مزہ آیا تھا سارا کے ساتھ۔ ایمن نے آج پہلا جھوٹ بولا تھا، وہ بھی اپنے بھائی سے، جیسے وہ تو جانتا ہی نہ ہو اپنی بہن کی خوشی کو۔ حارث نے نکلنے سے پہلے زیان کو ساری بات بتا دی تھی۔ پتا تو سب کچھ زیان کو بچپن سے ہی تھا، مگر حارث کی وجہ سے وہ چپ تھا۔ زیان مسکرا گیا، وہ جانتا تھا ایمن کبھی بھی اس بات کو اس کے سامنے نہیں کہے گی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، آرام کرو، تھک گئی ہوں گی۔ جی ماما، ایمن کہہ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ میرا بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، میں وہ کر لوں پھر آتا ہوں۔ زیان اس وقت حارث سے بات کر رہا تھا۔ ہاں جی سالے صاحب، کیسی رہی آپ کی ڈیٹ؟ زیان شوق انداز میں بولا۔ شرم کر، تیری بہن ہے وہ، حارث بولا۔ اچھا بتا، کیا کہا میری گڑیا نے؟ دیکھ، اتنا تو میں جانتا ہوں کہ وہ کچھ بولی نہیں ہوگی، زبان تمہاری ہی چلی ہوگی۔ زیان نے اپنا شک بیان کیا، جو بالکل درست تھا۔ پہلے یہ بتا، ایمن نے گھر آ کر کوئی بات کی؟ حارث نے پوچھا۔ نہیں، شاید تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو اس کو۔ زیان نے تیر کی برسات حارث کی طرف کر دی۔ اچھا یار، بتاتا ہوں۔ پھر حارث نے اپنی اور ایمن کے درمیان ہوئی ساری بات زیان کے کانوں میں ڈال دی۔ تم فکر مت کرو، میں مما کو سنبھال لوں گا۔ تم عمانی جان کو کنونس کرنے کی کوشش کرو، باقی اللہ مالک ہے، زیان بولا۔ اللہ مالک تو ہے بیٹا، لیکن مجھے ایمن ہر حال میں چاہیے۔ میری امانت تمہارے پاس ہے، اور میری امانت میں کوئی بھی خیانت نہ کرے، ورنہ ہستی مٹا دوں گا اس کی۔ زیان حارث سے اسی بات کی توقع رکھتا تھا۔ جی جی، میں ٹھہرا آپ کا باڈی گارڈ۔ مذاق کے علاوہ تم بے فکر رہو، ایمن اب سے تمہاری، مگر تب تک تم مجھ سے مل نہیں سکتے جب تک تم دونوں کا نکاح نہ ہو جائے۔ اس بات کی گارنٹی تم مجھے خود دو گے؟ زیان نے تصدیق چاہی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں ایمن سے نہیں ملوں گا، مگر بات تو کر سکتا ہوں نا؟ حارث کی معصوم سی آواز زیان کے کانوں سے ٹکرائی۔ استغفر اللہ بھائی، تو ابھی سے ہی زن مریدی کرنے کی تیاری میں ہے۔ زیان نے اس کا مذاق اڑایا۔ جب بیوی سائی کہہ سکتی ہے تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی زن مریدی کی ساری حدیں پار کر جائے۔ میرے خیال میں تم زن مریدی کی نئی مثال قائم کرو گے۔ وہ پھر سے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کوئی نہیں، کر دے مثال قائم، سائی کی جان کے لیے کچھ بھی۔ حارث کے دل نے بیٹ مس کی۔ چل اب فون رکھ، میں نے ایمن کو فون کرنا ہے۔ اوکے جی، سراب کا حکم سرابوں پر۔ زیان نے فون بند کر دیا۔ اللہ تم دونوں کو جلد از جلد ایک کر دے، دنیا کی ہر خوشی تم دونوں کو دے، آمین۔ زیان نے دل سے ان دونوں کو دعا دی۔ کیسی ہو؟ ایمن نے فون جلدی میں اٹھایا تھا، نام دیکھنے کی اس نے زحمت بھی نہیں کی تھی۔ آپ نے اس وقت فون کیوں کیا ہے؟ ایمن نے گھڑی کی جانب دیکھا جو 11 بجا رہی تھی۔ کیوں، تمہیں برا لگا؟ حارث نے ٹائم نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھتا تو اس وقت ایمن کو فون نہ کرتا۔ فون پر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں کل بات کروں گی، ابھی نیند آ رہی ہے، ایمن نے کہہ کر جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کی جلدی بازی سن کر حارث کا دل دھڑکا۔ کتنا شرمائے گی لڑکی، زیان صحیح کہتا ہے، کہیں زن مریدی میں پہلا نام میرا نہ لکھا جائے۔ حارث سر کھجاتا سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر نیند تو کوسوں دور تھی اس کی آنکھوں سے۔ ہفتہ گزر گیا اس دن کے بعد سے، حارث نے ایمن کو فون نہیں کیا۔ ایمن کے بھی ویک ٹیسٹ چل رہے تھے، جن سے کل ہی فارغ ہوئی تھی۔ اب وہ ہمنا بیگم کو اپنے اور حارث کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ ہمنا بیگم ایمن کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ایمن، کل پارلر چلی جانا، تھوڑی سج سنور لینا۔ ہمنا بیگم جو کچن سے باہر نکل رہی تھیں، سامنے سے آتی ایمن کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مگر امی کیوں؟
ایمن کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ پرسوں تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، ہمنا بیگم نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ مجھے کسی کے بھی سامنے نہیں جانا اور آپ انہیں انکار کر دیں۔ ایمن نے پہلی بار اپنی امی سے بدتمیزی کی تھی۔ ایمن، یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ وہ غصے میں بولی۔ امی، میں حارث کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور اگر آپ نے میری بات کو ترجیح نہ دی، انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، وہ کہہ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ ہمنا بیگم اتنا تو جانتی تھیں کہ ایمن حارث کو پسند کرتی ہے، مگر معاملہ پسند سے آگے چلا جائے گا یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اگلا پورا دن ایمن اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ آپ اس کی خواہش ماننے کو تیار ہیں رحمان صاحب، یہ آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی بدتمیز ہو گئی ہے۔ ہمنا بیگم کا غصہ کسی صورت کم نہ ہو رہا تھا۔ زیان نے رات میں ہی حارث کو فون کر کے بتا دیا تھا۔ لیکن مما، ایمن میں ایسی کیا برائی ہے جو آپ اس کو بہو نہیں بنا سکتی؟ وہ تیش کے عالم میں بیٹھا اپنی ماں سے صفائی مانگ رہا تھا۔ اس میں کوئی برائی نہیں، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو یہ خاندانی رشتے بعد میں دشمنی میں بدل جاتے ہیں اور رشتے بستے بھی نہیں ہیں۔ تم کیسے سمجھو گے حارث؟ سکینہ بیگم بولی۔ مجھے کچھ نہیں سمجھنا سننا، میں شادی صرف اور صرف ایمن سے کروں گا، ورنہ کسی سے نہیں، اور آپ اپنی پرانے زمانے والی سوچیں اپنے اندر سے ختم کر لیں، بہتر رہے گا، حارث کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ زیان بیٹا، ایمن کو بلا کر لاؤ۔ رحمان صاحب کھانے کی ٹیبل پر ایمن کو نہ پا کر بولے۔ جی اچھا۔ زیان اٹھ کر ایمن کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہمنا بیگم نے اس سے اس کا فون لے لیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دن بہ دن ان کے دل میں حارث کے لیے کھوج سی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خاندانی دشمنی نہیں چاہتی تھی، شاید اسی لیے دونوں طرف سے انکار آ رہا تھا۔ ایمن بیٹا، دروازہ کھولو۔ زیان نے نوک پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو ایمن بیڈ پر بیٹھی اپنی ٹانگوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ایمن میری جان، میری گڑیا، کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ زیان تڑپ کر اس کے پاس آیا تھا۔ بھائی، مجھے حارث صاحب سے بات کرنی ہے، امی نے مجھ سے میرا فون تک لے لیا ہے، وہ روتے ہوئے بولی بھائی کی جانب۔ بھائی، ابھی بات کرواؤں گا، مگر پہلے کھانا کھا لو، تم نے کل رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے زیان کے جانب دیکھا۔ بھائی، آپ کو کس نے؟ ایمن کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے تو گھر میں صرف اپنی ماں کو اس بارے میں بتایا تھا، وہ بھی بس اوپر اوپر سے، تو زیان کو کیسے پتا چلا؟ مجھے بچپن سے سب پتا ہے، اور اب مزید کوئی بحث یا سوال نہیں۔ اگر اپنے سائی سے بات کرنی ہے تو پہلے کھانا کھانا پڑے گا۔ وہ اسے لالچ دے رہا تھا اور وہ معصوم اس کے لالچ میں بھی آ گئی۔ وہ زیان کے ساتھ ڈائننگ ہال میں آئی۔ ہمنا بیگم نے اسے دیکھتے ہی چہرہ پھیر لیا۔ ایک منٹ کو تو ایمن بھی سوچ میں پڑ گئی کہ اس نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ اس کی ماں اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کر رہی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ ہمنا بیگم اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ایمن، تم پریشان نہیں ہو، تمہارا باپ زندہ ہے، میں کرواؤں گا تمہاری حارث سے شادی۔ رحمان صاحب کچھ دیر بعد بہت سنجیدگی سے بولے۔ ایمن نے نظریں اٹھا کر اپنے باپ کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تھینک یو پاپا، ایمن منمنائی تھی۔ زیان بھی مسکرا دیا۔ وہ محبتوں کی عادی لڑکی آج بھی کسی کی نفرت کا شکار نہ ہوئی، چلبلی سی، ہر کسی کے دل میں جگہ بنانے والی، کسی نفرت کی وجہ کیسے بن سکتی تھی؟ لیکن میں کیسے سارا؟ کچھ نہیں ہوگا ایمن، تمہیں بس یہ کہنا ہے کہ تم کالج جا رہی ہو، کچھ اسائنمنٹ بنانی ہے، باقی میں سنبھال لوں گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ایمن پریشان سی کمرے میں ٹہلنے لگی۔ تھوڑی دیر میں تیار ہونے کے بعد وہ نیچے کی طرف گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہمنا بیگم کی آواز پر چونک کر مڑی۔ کالج جا رہی ہوں، پیپرز آنے والے ہیں، کچھ اسائنمنٹ بنانی ہے۔ ایمن بنا پلک جھپکاتی یک ہی سانس میں بول گئی، جلدی آنا۔ ہمنا بیگم کہہ کر چلی گئیں۔ وہ اسی مال کے فوڈ ایریا میں بیٹھی حارث کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ گھر کے پرانے ملازم کے ساتھ آئی تھی، مگر کہاں جانتی تھی کہ یہی ملازم اسے بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔
پلیز اب کچھ کریں، مما نے میرا فون تک لے لیا ہے۔ ایمن آنکھوں میں آنسو لیے بولی، ایمن میں پوری کوشش کر رہا ہوں، تم رو تو مت، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ حارث بے بسی سے بولا، میں نہیں روں گی مگر پلیز۔ ایمن نے التجائیہ نظروں سے حارث کی جانب دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بس رونا بند کرو، میں کچھ کرتا ہوں، اوکے؟ حارث بولا۔ چلو ایمن، مما کے فون آ رہے ہیں، ہمیں شام ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہے۔ سارا ان کے پاس آتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے چلو۔ وہ گھر پہنچی تو اس کا استقبال حمنہ بیگم کے تھپڑ نے کیا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ حمنہ بیگم نے پھر وہی سوال پوچھا۔ بتا کر تو گئی تھی، کالج۔ ایمن کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ایک اور تھپڑ۔ حمنہ بیگم نے اس کے منہ کی زینت بنایا۔ امی کیا کر رہی ہیں آپ؟ زیان فرش پر بیٹھی ایمن کو دیکھ کر فوراً سے اس کے پاس آیا۔ اب اگر تم نے گھر سے باہر قدم بھی نکالا تو زندہ دفن کر دوں گی میں تمہیں۔ حمنہ بیگم اس پر چیخی تھی۔ رحمان صاحب لاؤنج سے آتے شور کی طرف تیزی سے بھاگے۔ تم نے میری بیٹی پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ رحمان صاحب ایمن کے پاس آتے ہوئے بولے، اپنی شہزادی سے اس کے کارنامے بھی پوچھ لیں، کیا کرتی پھر رہی ہے یہ؟ حمنہ بیگم تنفر سے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بابا سچ میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے سارا کو منع کیا تھا مگر ایمن نے روتے ہوئے اپنی وضاحت دینا چاہی۔ بس بابا کی جان، تمہاری ماں کا دماغ اب بھی پرانی باتوں پر ہی ٹکا ہوا ہے، تم جاؤ اپنے کمرے میں اور اپنے چہرے پر کوئی ٹیوب وغیرہ لگاؤ۔ رحمان صاحب اس کے سرخ گال کو دیکھتے ہوئے بولے، جہاں پر حمنہ بیگم کی انگلیوں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ جی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زیان بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی، اس کا منہ پورا سوج گیا تھا، تھپڑ کا نشان اب بھی واضح تھا، آنسو پھسل کر گال پر اترا، جلن کی وجہ سے اس کی سسکی برآمد ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے ہنس پڑی، اور کتنا درد جھیلنا پڑے گا حارث سائیں، آپ سے عشق کرنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی مجھے۔ وہ اپنے چہرے پر لال نشان دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اسے باہر شور کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً سے پہلے کمرے سے باہر آئی۔ مما، بابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں بحث کر رہے ہیں آپ دونوں؟ زیان بھی بھاگ کر اپنے کمرے سے باہر آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زیان نے بھی وہی سوال کیا جو ایمن نے کیا تھا۔ وہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے اور ان دونوں کی آواز قدرے اونچی تھی۔ تمہاری ماں اپنے بچوں کی خوشیوں کو چھیننے پر تلی ہوئی ہے، رحمان صاحب نے پیش کے عالم میں کہا۔ میں کر رہی ہوں تو جو آپ کی بیٹی کر رہی ہے اس کا کیا؟ انہوں نے نفرت بھری نگاہ ایمن کے وجود پر ڈالی۔ مما، آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کر رہی ہیں؟ ایمن کی آنکھوں میں شبنم سی چمکی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ نفرت نہیں چاہتی تو چپ چاپ تیار ہو جاؤ، کل رشتے والے آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے، حمنہ بیگم نے پرسکون انداز میں کہا، جبکہ ایمن کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں گم ہو جائے۔ ایمن نے آس پاس نظریں دوڑائیں تو اسے پاس پڑے ٹیبل پر کچھ فروٹس اور ایک تیز دھار چھری پڑی ملی۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر یہ خاندان کا پیار اتنا ہی پیارا ہے تو یہی ٹھیک ہے۔ آج سے آپ یہی سمجھیے گا، آپ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، آپ کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی وجود تھا اس دنیا میں۔ ان کا بھی تو رشتہ ہوا ہے سارا کے ساتھ، اس پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ان کی تو رخصتی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور مجھ پر اب تھپڑوں کی بوچھار کر رہی ہیں۔ کہاں کا انصاف ہے یہ آپ کا؟ زیان کی شادی میں نے مجبوری میں کی ہے، حمنہ بیگم بولی۔ تو ٹھیک ہے، میں نے بھی مجبوری میں آ کر اپنی جان دینے کی کوشش کی ہے۔ ایمن نے چھری اپنی کلائی پر رکھی ہوئی تھی۔ زیان نے آگے بڑھنا چاہا مگر ایمن نے وارن کیا، نہیں بھائی، دور رہیں، میرے قریب بھی مت آئیے گا ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ ایمن چھری کو ہاتھ پر زور دیتے ہوئے بولی، دیکھو ایمن، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا۔ رحمان صاحب نے آگے بڑھنا چاہا مگر ان کو شاید دیر ہو چکی تھی۔ ایمن نے اپنے ہاتھ پر چھری چلا دی تھی، چھری زمین پر گری تھی۔ زیان فوراً سے پہلے اس کی طرف بھاگا، اس کا ہاتھ خون سے بھر گیا تھا، آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ ایک آخری چہرہ جو اس کو یاد تھا
وہ حارث کا تھا۔ وہ اسے فوراً سے قریبی ہسپتال لے کر آئے تھے۔ ڈاکٹرز اندر اس کا علاج کر رہے تھے۔ خون بہت ضائع ہو چکا تھا۔ زیان کی پوری شرٹ خون سے بھری ہوئی تھی۔ ہمنہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ رحمان صاحب الگ پریشانی میں ٹہل رہے تھے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ رحمان صاحب غصے میں بولے تھے۔ بابا، یہ وقت نہیں ہے ان سب باتوں کا۔ آپ پلیز اس وقت اس کے لیے دعا کریں۔ اس نے اپنی کلائی پر چھری بہت زور سے چلائی تھی، جس کی وجہ سے اس کی وینز کٹنے کا اندیشہ ہے۔ آپ لوگ دعا ہی کر لیں۔ لڑنا ضروری نہیں ہے۔ وہ آپ کی بیٹی ہے، کوئی غیر نہیں۔ ہمنہ بیگم سر جھکائے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ رحمان صاحب بھی خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر باہر آئیں، جن کے چہرے پر پریشانی وہ تینوں دیکھ چکے تھے۔ ڈاکٹر، میری بہن ٹھیک تو ہے نا؟ زیان فوراً سے ڈاکٹر کے پاس آیا۔ مسٹر زیان، آپ کی بہن نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے۔ ان کی کلائی بہت زخمی ہے۔ 2 وینز بھی ڈیمیج ہو چکی ہیں۔ ان کا خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ ہمیں خون کی ضرورت ہے۔ ان کا بلڈ اے پازیٹیو ہے۔ آپ ارینج کریں، پھر ہی میں آپ کو ان کی حالت کے بارے میں کچھ کہہ سکتی ہوں۔ ڈاکٹر، کیا شوگر پیشنٹ کا بلڈ لگ سکتا ہے؟ زیان نے رحمان صاحب کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، یہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ بابا، اب کیا کریں؟ میرا اور مما کا او نیگیٹو ہے، آپ کا ہی اے پازیٹیو تھا۔ زیان پریشانی کے عالم میں بولا۔ کہاں ہے ایمن؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ زیان، میں تمہیں کہہ کر گیا تھا، وہ میری امانت ہے۔ تم نے میری امانت کا خیال نہیں رکھا۔ حارث بھاگتا ہوا آیا تھا۔ حارث، ہوش کر یار، ڈاکٹر کہہ کر گئی ہیں اس کا بلڈ بہت ضائع ہو چکا ہے، بلڈ کا ارینج کرنا ہے۔ میرا اور مما کا او نیگیٹو ہے، اور بابا شوگر پیشنٹ ہے، ان کا نہیں لے رہے۔ میرا یہ پازیٹیو ہے۔ کہاں جانا ہے مجھے بتاؤ، میں دوں گا۔ وہ پریشانی کے عالم میں کیا بول رہا تھا اس کو خود بھی نہیں پتا تھا۔ نرس بلڈ لے کر روم میں جا چکی تھی۔ حارث وہاں پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ سکینہ بیگم، جمال صاحب اور سارا بھی وہاں آ گئے تھے۔ سکینہ بیگم سب سے پہلے حارث سے ملی تھی، کیونکہ وہ ان سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ وہ ہفتے بھر سے گھر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گھر فون تک نہ کیا اور نہ ہی آنے والا فون اٹھایا۔ سکینہ بیگم جا کر ہمنہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ سارے گلے شکوے بھول کر وہ ایمن کے لیے دعا کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں لیڈی ڈاکٹر کمرے سے باہر آئیں۔ آگے کے 48 گھنٹے پیشنٹ کے لیے بہت مشکل ہے، آپ دعا کریں، کیونکہ ان کی باڈی کوئی رسپانس نہیں دے رہی۔ شاید وہ جینے کی امید چھوڑ چکی ہیں، اور اگر ان کی باڈی رسپانس نہیں کر پا رہی تو ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی۔ کل شام میں جا کر ایمن کو ہوش آیا تھا۔ وہ دوائیوں کے زیر اثر تھی، مگر ہوش میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے حارث کا نام لیا تھا۔ شی از فائن ناؤ، بٹ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ہر۔ وہ ابھی بے ہوش ہے، تھوڑی دیر میں ہم اسے روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ مل لیجئے گا، ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ سب نے شکر کا کلمہ ادا کیا تھا۔ حارث بیٹا، کب تک ناراض رہو گے اپنی ماں سے؟ سکینہ بیگم اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ وہی رہیں، یہ دکھاوی ہمدردی نہیں چاہیے، نہ مجھے اور نہ ہی ایمن کو۔ آپ دونوں نے ہماری زندگیوں کو کٹ پتلی بنا دیا ہے۔ اپنے اشاروں پر نچانا تھا تو وہ آپ بہت خوب کر رہے ہیں۔ اب کی بار ایمن نے اپنی جان لی، اگلی بار میں لے لوں گا، مگر آپ دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ دونوں ہی اپنی اپنی نفرت کا جھنڈا لہرائیں، مزید نقصان کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ پہلی بار اتنے غصے میں اپنی ماں اور پھپھو کے سامنے بولا تھا۔ حارث بیٹا، تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا، مگر یہ ناراضگی ختم کر دو۔ سکینہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہے، جسے وہ تھام چکا تھا۔ کیوں مجھے میری ہی نظروں میں گنہگار کر رہی ہیں؟ حارث نے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ وہ ایک ماں کا بیٹا تھا، کب تک ناراض رہ سکتا تھا؟ میں بھی تیار ہوں حارث بیٹا، مگر پلیز اب تم دونوں اپنے آپ کو کچھ نہیں کرو گے اور نہ ہی کہیں جاؤ گے، پلیز۔ ہمنہ بیگم بات میں حصہ لیتے ہوئے بولی۔ ان دونوں کی آواز میں شرمندگی واضح تھی۔ رحمان صاحب اور جمال صاحب دونوں ہی اپنی اپنی بیویوں کے فیصلے پر خوش اور مطمئن ہو گئے تھے۔
ایمن کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ گھر میں بہت خوشی کا ماحول تھا۔ ہر طرف سے حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ایمن رحمان، آپ کا نکاح حارث جمال ولد جمال احمد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حق مہر 3 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت۔ کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ مولوی صاحب نے ایمن کی رضامندی چاہی۔ جی، قبول کیا۔ پردے کے پیچھے سے میٹھی سی آواز حارث کے کانوں سے ٹکرائی۔ پھر لڑکی کی رضامندی لی گئی اور آخر کار ایمن رحمان سے ایمن حارث بن گئی۔ ایمن حارث کا تاج اور حارث ایمن کا پوش بن ہی گیا۔ ان کے عشق کی انتہا یہ تھی کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے لوث محبت کرتے تھے، بے انتہا عشق۔ سارا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ میں ایک اچھا شوہر بن پاؤں گا کہ نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میں اور تم ایک بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ ماضی میں ہوئی تمہارے کردار کو لے کر جتنی بھی باتیں تھیں، میں سب کچھ دفن کر کے اور فاتحہ پڑھ کر آگے بڑھ چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں میری ماما کی وجہ سے بہت ہرٹ ہوئی ہوں گی تم۔ جب تم چھوٹی سی تھی تو تمہارے کردار کو نشانہ بنایا گیا تھا، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ بعد میں سب کچھ صحیح ہو گیا تھا۔ ہمارا رشتہ اور خاندان دونوں صحیح وقت پر اپنی غلطیاں تسلیم کر چکے تھے، مگر وقت بہت کڑا ہوتا ہے، پرانی باتیں بھولنے نہیں دیتا، اور یہی حساب ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ پرانی باتیں یاد کر کے انہوں نے ہمیں نئے سرے سے تکلیف دی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہوں گا، وہ سارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ایمن اور حارث کے ساتھ ہی سارا کو زیان کے ساتھ رخصت کیا گیا تھا۔ وہ اس وقت دلہن بنے اس کے کمرے میں موجود تھی اور وہ اسے اپنے وعدے کا یقین دلا رہا تھا۔ سگی بہن جو اپنے بھائی کو اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھی، مگر اپنے شوہر کی جلدی بازی پر اپنی بیٹی کو دے بیٹھی، مگر بیٹے کی باری منہ پھیر گئی۔ وہی سگے بھائی کی بیوی جو خاندان میں اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھی، اور اس کا نصیب اللہ نے لکھا بھی تو کس کے ساتھ؟ اسی نند کے بیٹے کے ساتھ، جسے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی اپنے خواب میں بھی نہ کرتی۔ وقت نے ہمنا اور سکینہ بیگم کو مات دے دی تھی۔ ایمن اور حارث کے نصیب نے فتح پائی تھی۔ وہ دشمن نہیں تھے ایک دوسرے کے، بس خاندانی تعلق بنانے سے ڈرتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے جوان کے کانوں میں باتیں ڈالی تھیں، انہوں نے وہی باتیں اپنے آنے والی نسل کے کانوں میں ڈالی، مگر وہ بھول رہے تھے کہ شاید یہ زمانہ ترقی کا ہے۔ یہ زمانہ پچھلے زمانے کی رسمیں یا پھر روایتیں نہیں مانتا۔ یہ زمانہ اپنی روایت آپ بناتا ہے، اور پہچان بھی اسی روایت سے کی جاتی ہے۔ پرانے دور کے خیالات کے لوگ پرانی رسموں میں ہی ڈھلتے ہیں اور انہی رسموں میں اپنی نسلوں کو ڈھالتے ہیں، مگر بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں نہیں، آج کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ حارث آئی، کیا ہم کہیں باہر گھومنے نہیں جائیں گے کیا؟ وہ باہر لان میں اس کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی۔ سردی کی راتوں میں وہ دونوں چائے کا کپ تھامے لان میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ سائی کی جان کو کہاں جانا ہے؟ حارث نے بہت محبت سے پوچھا تھا۔ مجھے کربلا کے میدان جانا ہے، مجھے وہاں سے وہ پتھر لینے ہیں۔ میں نے منت اٹھائی تھی کہ جب میری اور آپ کی شادی ہوگی تو میں نفل پڑھنے جاؤں گی وہاں پر آپ کے ساتھ۔ وہ بہت دھیمی لہجے میں بول رہی تھی۔ میری جان، اس سے اچھی کوئی اور بات ہی نہیں، میں کل ہی ٹکٹ بک کرواتا ہوں، تم تیاری کرو۔ اس نے ایمن کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ لاکھ دشواریاں سہیں، مگر اللہ نے ان کی سن لی تھی۔ انہوں نے ہر جگہ کی زیارت کی تھی۔ ایمن نے وہاں سے وہ پتھر لیا تھا جسے خاک شفا کہا جاتا ہے، جس کو دیکھنے کا اسے بہت شوق تھا۔ وہ بچپن سے سنتی آ رہی تھی، جسے شیعہ نماز پڑھتے ہوئے اپنا سجدہ کرنے کے لیے رکھتے ہیں، لیکن کون شیعہ، کون سنی، کون وہابی؟ ہمارے لیے تو سب نبیوں کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اپنے نبی کی پیروی کرنا اور اللہ کی پیروی کرنا ہی ایک سچے اور مخلص مسلمان کی نشانی ہوتی ہے۔ ان دونوں نے وہاں پر نفل ادا کیے تھے۔ کیا ہم یہاں پر نہیں رہ سکتے حارث سائی؟ ایمن کا واپس جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ تم کہتی ہو تو سائی کی جان، ہم یہاں پر بھی رہ لیں گے، مگر وہاں بابا کو میری ضرورت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں
اگلے سال ہم پھر یہاں پر آئیں گے۔ وہ اپنی پیکنگ کر رہے تھے۔ شام میں ان کی پاکستان کی فلائٹ تھی۔ مجھے اپنے سائی کے وعدے پر پورا یقین ہے، وہ پورے یقین سے بولی۔ حارث اس کی بات پر مسکرا دیا۔ 5 سال بعد یہ ہر وقت تمہارے ساتھ کیوں چپکتا ہے؟ زیان نے مصنوعی غصے میں پوچھا۔ میرا بیٹا ہے اور میں اس کی ماں ہوں، تو یہ میرے پاس ہی آئے گا۔ سارا 3 سالے زین کو کھلاتے ہوئے بولی۔ اللہ نے سارا اور زیان کو بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ دونوں بے حد خوش تھے اپنی زندگی میں، اور ان کی زندگی کو مزید ان کے بیٹے نے نکھار دیا تھا۔ ادھر آئے صاحبزادے صاحب، کبھی میرے پاس بھی آ جایا کریں۔ زیان نے جیسے ہی زین کو سارا کی گود سے پکڑا تو اس کا اسپیکر شروع ہو گیا۔ یار میں تیرا باپ ہوں، دشمن تھوڑی۔ زیان زین کو واپس سارا کو دیتے ہوئے بولا۔ سارا جو ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو چپ کروانے لگی۔ یہی تو ان دونوں کی زندگی کی رونق تھی۔ وہ دونوں مکمل تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ وہ روز عشاء کی نماز کے بعد سورۃ رحمان کی تلاوت کرتا تھا، اور آج بھی معمول کے مطابق وہ سورۃ رحمان ہی پڑھ رہا تھا۔ اور تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت کا ترجمہ پڑھتے ہی بے اختیار اس کی نظریں سامنے بیٹھی ایمن اور اپنی 2 شہزادیوں پر پڑی۔ وہ واقعی میں بہت شکر گزار تھا اپنے رب کا، جس نے اسے اس کی محبت عطا کی اور بیٹیوں جیسی نعمت سے نوازا۔ حارث آئیں، آپ اپنی ان شہزادیوں کو پکڑ لیں، اس سے پہلے میں ان دونوں کو اندھیرے والے کمرے میں بند کر دوں۔ ایمن انتہائی اکتائے ہوئے انداز میں بولی۔ وہ دونوں اندھیرے سے بہت ڈرتی تھیں۔ 4 سال کی تھی، مگر ایمن کی ناک میں دم کر کے رکھتی تھیں، اور اپنے باپ کی تو وہ دونوں ہی شہزادیاں تھیں۔ حارث بھاگتا ہوا ایمن کے پاس آیا، جو کہ عنایا اور انابیہ کو سنبھال کر ہلکان ہو رہی تھی۔ ارے نہیں نہیں، میری شہزادیوں کی شہزادی ماں، ایسے نہیں کرتے، میری معصوم سی بچیاں ہیں۔ حارث کو شک تھا کہ کہیں ایمن واقعی ہی میں ان کو کمرے میں بند نہ کر دے۔ ان دونوں کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ دونوں ٹوئنز تھیں۔ 2 سال پہلے اللہ نے حارث کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازا، وہ بھی جڑواؤں کی صورت میں۔ ان دونوں کے نین نقش ایک جیسے تھے، اس لیے بعض دفعہ ایمن بھی کنفیوز ہو جاتی کہ عنایا کون ہے اور انابیہ کون ہے۔ پہلے تم ادھر آؤ، یہ پکڑو۔ حارث نے ایمن کو بیڈ پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل دی۔ یہ کیا ہے حارث سائیں؟ ایمن نے فائل کھولتے ہوئے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری سالگرہ کا تحفہ ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ مگر یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی جائیداد میرے نام کیوں کی؟ وہ حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ ایسے ہی میرے پاس سب کچھ تھا تمہیں دینے کے لیے، مگر یہ جائیداد کا خیال اس لیے آیا کیونکہ میں زندگی بھر تمہارا قرض دار رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ مگر حارث سائیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ رونے لگی تھی۔ ارے پاگل، تم پر تو سلطنت بھی وار سکتا ہے حارث جمال، یہ تو پھر چھوٹی سی جائیداد ہے۔ حارث کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ ان کی فیملی مکمل تھی، تو شہزادی جیسی بیٹیاں، اور ان شہزادیوں کی ماں ملکہ اپنے شہزادے کے ساتھ خوش تھی۔ ان دونوں نے زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو حل کر دیا تھا۔ ان کی عشق کی انتہا لٹ ہو گئی تھی۔ وقت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے چنا تھا۔ نصیب جیت چکا تھا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بہت اچھا لگا ہوگا۔ مجھے تو بہت اچھا لگا، اور ہم آپ سے جلدی ملیں گے ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجئے۔ خدا حافظ۔